کلام اللہ جن بچوں نے اپنے سینے میں اتارا، جن اساتذہ نے پڑھایا، جن ماں باپ نے پڑھوایا، جن معاونین نے یہاں ہیلپنگ ہینڈ بن کے ان کا ساتھ دیا، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں، لوگوں تمہارا مال، لوگوں تمہاری اولادیں، لوگوں تمہارے اوقات مبارکباد خراج تحسین کے مستحق ہیں، اللہ کی قسم سلامی کے مستحق ہیں جو اللہ کے دین کی ذمہ داری کے لیے خرچ ہوئے ہیں۔ وہ وقت، وہ جان، وہ مال، وہ اولاد خوش قسمت ہے جو اللہ کے دین کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے چل رہا۔ سنیں، پتھر وہ بھی ہے، اینٹ وہ بھی ہے جو لیٹرین میں لگی ہے، واش روم میں لگی ہے، اور اینٹ اور پتھر وہ بھی ہے جو مصلی کے سجدہ گاہ پہ لگی ہے۔ پتھر پتھر کا فرق ہے۔ یہ آر سی سی کی چھتیں سینما ہال کی بھی لگی ہیں، آر سی سی کی چھتیں اللہ کی گھر کی بھی لگی ہیں، پر خوش قسمت ہے وہ چھت، خوش قسمت ہے وہ سیمنٹ، خوش قسمت ہے وہ ریت، خوش قسمت ہے وہ مال جو اللہ کے گھر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں اولادیں دنیا میں کچھ اور پڑھیں گی، آپ تعلیم دلواؤ، آپ نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک چلے جاؤ، ہم منع نہیں کرتے، آپ مکتب میں بھیجیں، اسکول میں بھیجیں، کالج میں بھیجیں، یونیورسٹی میں بھیجیں، آپ آگے کسی انسٹیٹیوٹ، کسی ادارے میں بھیجیں، کسی جگہ بھیج کر بندوں کو تم استاذ، ٹیچر، پروفیسر اور اس سے آگے جا کر ڈین اور پروفیسر کے وائس چانسلر تک بنوا دو، پر ٹھیک ہے وہ دنیا کی تعلیم ہے، لیکن خوش قسمتی ہوتی کہ اس کے ساتھ وہ عالم دین بھی ہوتے، حافظ قرآن بھی ہوتے، خوش قسمتی ہوتی۔ یہی بات تو ہم کرتے ہیں۔ آج جب ہمیں حکومتی لیول پر مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سائنس پڑھائیں، معاشرتی علوم پڑھائیں، ریاضی پڑھائیں، انگلش پڑھائیں، میتھمیٹکس کے اصولوں سے برابر کرائیں، ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے سے اس تعلیم کو اپنے نصاب کا حصہ بنا چکے ہیں، ہمارے اسکول ہمارے مدرسے میں موجود ہے، ہماری یہ تمام تعلیمات کی بنیاد اور بیسز ہماری مدارس کی نصاب میں موجود ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس کا انتظام و انسلام کر رہا ہے، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں اسکول والوں سے، میں سوال کر سکتا ہوں کالجز والوں سے، میرا سوال کا حق بنتا ہے ان جا کر یونیورسٹیز والوں سے، مجھے بتاؤ تم مجھے کہتے ہو مدرسے والا جب عالم بنے وہ ڈاکٹر بھی ہو، حافظ بنے وہ انجینئر بھی ہو، تو تمہیں چاہیے تم اپنے سلیبس میں، تمہیں چاہیے تم اپنے نصاب کالج اور یونیورسٹی اور اسکولز میں قرآن کریم کو داخل کرو، اس کی تفسیر کو داخل کرو، رسول کریم کی حدیث کو داخل کرو، صحابہ اور اہل بیت کے فتاوی کو داخل کرو، ائمہ اطہار کی فقہ کو داخل کرو۔ ہاں میں یہ کہہ سکوں جب آپ کی یونیورسٹی سے نکلنے والا ڈاکٹر ہو، آپ کے ادارے سے نکلنے والا انجینئر ہو، تو وہ عالم دین بھی ہو۔ آپ ہمیں کہتے ہیں اگر ڈاکٹر قوم کی ضرورت ہے، اگر پروفیسر قوم کی ضرورت ہے، اگر انجینئر قوم کی ضرورت ہے، تو کیا عالم قوم کی ضرورت نہیں ہے؟ حافظ قوم کی ضرورت نہیں ہے؟ اور سنو، جب آنکھ بند ہو جائے گی، جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اسکول اپنی جگہ، لیکن آخرت میں کثرت سے جو فائدہ تمہیں دیں گے وہ علم دین دے گا، وہ شریعت دے گی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کا والد فوت ہو جائے اور وہ فون کر کے اپنے پرنسپل سے کہے اسکول کے پرنسپل صاحب ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کر دو، بیالوجی پڑھ کے میرے باپ کو بخش دو، فزکس پڑھ کے میری اماں کو ہدیہ اعمال کر دو، اور اسی طرح انگلش کی کتابیں پڑھ کے میرے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرو۔ جی نہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے اس تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن دنیا تک ہے۔ یہ دینی تعلیم وہ ہے جس کی ضرورت
دنیا میں بھی ہے، دنیا کے بعد عالم برزخ عالم قبر میں بھی ہے، اس کے بعد عالم آخرت میں بھی ہے۔ اگر کسی کا اللہ نہ کرے ماں باپ میں کوئی چلا جائے، وہ 7 سمندر دور یورپ میں کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ فون کر کے کہے گا محتمم صاحب سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کر دو۔ تو جب تم مانتے ہو، اس بات کو جانتے ہو کہ یہ تعلیم دنیا سے لے کر آگے تک فائدہ دیتی ہے، تو اپنے بچوں کو یہ قرآن کریم کیوں نہیں پڑھاتے؟